السلام علیکم ناظرین، آج نسیم زہرا نے رانا ثناءاللہ کو شو میں بلا کر ایسی کلاس لگائی کہ وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے ذمہ دار نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ ہم ہی اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹتے ہیں پھر وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ رانا صاحب، یہ تو بات جھٹلانی نہیں چاہیے کہ ایک معاملہ سیریس ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ فوج کی مداخلت سیاست میں، میرا خیال ہے اس کو تو آنکھ بند کر کے بھی نظر آتا ہے۔ لیکن رانا صاحب سوال یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں کا جو دیکھیں نا، اس کو بہتری کیسے لا سکتے ہیں، اس کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں تو کیا کوئی قوانین آپ بناتے ہیں، کچھ آپ طریقہ کار کرتے ہیں اوور سائٹ کا؟ 16 مہینے تو آپ کی گورنمنٹ ابھی رہی ہے، جنرل باجوہ کو اور آپ ان کو جنرل فیض کے حوالے سے اتنی باتیں کریں لیکن زبانی تو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے کوئی سوچا کہ قانون سازی کریں، کوئی بہتری کی طرف معاملات کو لے کے جائیں؟ آپ لوگوں کا تو جب دل ہوتا ہے آپ فوج کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں آ جائیں جی، دوسرے کو نکال کے پھینک کے پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں اب آپ نے نکالا، اب آپ برے ہیں۔ تو اس پہ ذرا بیان کیجئے گا، کیونکہ آپ نے تو 4 دہائی سے یہ تمام معاملات دیکھے ہیں۔ دیکھیں، اب اس میں یہ بات، کیونکہ یہ موضوع جو ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کے اوپر صرف ایک سوال کے جواب میں کوئی جو ہے وہ جامع بات ہو نہیں سکتی۔ ہم بھی جو ہے وہ اس میں پوری طرح سے جو 90 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو محاذ رائی رہی، وہ محاذ رائی بھی ذمہ دار ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا جی بالکل، کہ مٹھائیاں بٹی تھیں، تو وہ کوئی مٹھائیاں جو ہیں وہ کسی ادارے نے تو نہیں بانٹی تھیں، بانٹنے والے ہم ہی لوگ تھے نا۔ معاملہ یہ ہے کہ چلیں جو بھی ہو گیا، یہ برس اقتدار آ گیا، برس اقتدار آنے کے بعد یہ قومی اسمبلی میں آیا۔ قومی اسمبلی میں اس کی موجودگی میں لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب نے اٹھ کے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ وزیر اعظم ہیں۔ یہ صاحب اٹھے، انہوں نے کہا تمہاری ایسی تیسی، تم مجھے جو ہے وہ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو، میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، تم تو سارے چور ہو، ڈاکو ہو، میں نے تو تمہیں جیلوں میں بند کرنا ہے۔ چنان صاحب، یہ آپ نے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ جی ہم نے اگر ایکسٹینشن دی اور اگر ہم نے اگری کیا کہ ہم انہیں سپورٹ کریں گے اور اپوز نہیں کریں گے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ سازی کا حصہ تھا، یہ ہماری ایک اسٹریٹجی تھی، ہم چاہتے تھے کہ عمران خان کو نکالا جائے۔ تو یہ بیان کر دیجئے گا کہ پھر آج آپ نے استعمال کیا جو سے پہلے کسی اور پارٹی نے استعمال کیا، تو پھر جو فوج کی مداخلت ہے سیاست میں، وہ فوج سے تو بعد میں بات کریں، لیکن سیاستدانوں سے ہم پھر یہ پوچھیں کہ جی آپ لوگ جب آپ کا دل چاہتا ہے ایک آپ انسٹیٹیوشن کو جس کو نہیں ہونا چاہیے سیاست میں، آپ اس کو اپنی فائدے کے لیے سیاست میں کھینچتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسٹینشن کا فیصلہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کیا، لیکن آپ نے اپوز نہیں کیا، اور اگست میں جب یہ سن لینا، اگست میں جب فیصلہ ہوا کسی نے اپوز نہیں کیا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فائدے کے لیے آپ نے اس وقت آپ نے اپوز نہیں کیا بیکاز آپ کو ضرورت تھی کہ وہ نکالے جائیں عمران خان۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائز فیصلہ ہے۔ تیران صاحب، یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت کب لی جائے گی؟ دیکھیں، یہ ایگزیکٹ ڈیٹ تو لیگل ٹیم ہی بتا سکتی ہے، لیکن قانون کے طالب ہونے کے ناطے میرا خیال ہے کہ یہ کام 3-4 دن پہلے ہونا چاہیے، تاکہ اگر 1 ہفتے کی مہلت عدالت دے تو اسی میں جو ہے وہ ہم ان کا ریسیپشن بھی کر سکیں اور اس کے 1-2 روز بعد وہ عدالت کو جا کے سرنڈر کر سکیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ فیصل واڈا صاحب بہت کچھ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا جو آپ سے میرے خیال ہے 20 مرتبہ پوچھا جا چکا ہے آلریڈی کہ جی پہلے تو آئے تھے میاں صاحب اور ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا، اور اس دفعہ آئیں گے تو رسیاں باندھ کے واپس بھیجیں گے۔ تو یہ ظاہر ہے فیصل واڈا صاحب مطلب جب ایسی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی کے بہاف پہ بول رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ ان کے لنکس بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ان کے لنکس ہیں۔ تو یہ آپ ہاؤ ڈو یو ٹیک دس رانا صاحب، اس طرح کی سٹیٹمنٹ؟ فیصل واڈا صاحب کو یہی کچھ بولنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
وہ کسی کے بہاف پہ نہیں اپنے بہاف پہ بول رہے ہیں. اچھا. اور اگر کسی آدمی کو بھی رائٹلی یا رانگلی یہ یقین ہو جائے کہ میں بس حلف اٹھانے والا ہی تھا وفاقی وزارت کا اور مجھے فلاں نے جو ہے وہ روک دیا ہے یا میرا کام خراب کر دیا ہے, تو وہ پھر اس کو گالیاں نہیں نکالے گا, اس کے خلاف بات نہیں کرے گا, تو اور کیا اس کے لیے اس کو دعائیں دے گا. حالانکہ یہ بات غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. رانا صاحب, پیپلز پارٹی کو آپ سے بہت شکایت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے آپ لوگوں نے اس کی تباہی مچائی ہے, نہ کہ الیکشن کمیشن نے یا گورنمنٹ نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب خورشید شاہ صاحب نے آپ کے علاقے کی ایک بات کی, انہوں نے کہا پنجاب میں ولیج کاؤنسلز بن رہی ہیں جس میں کہ پی ایم ایل این اپنے لوگ لگا رہی ہیں تاکہ الیکشن میں وہ فائدہ اٹھا سکیں. سندھ میں وزیر خزانہ نے چند جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس افیسر کے تبادلے کیے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں ہمارے مخالف ووٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے. ہمارا ووٹ تو ہمارا ہے, اس کو تو پیپلز پارٹی اٹریکٹ نہیں کر سکتی. ہمارے مخالف ووٹ کو انہوں نے اٹریکٹ کرنا ہے, تو کیا وہ ہماری تعریفیں کر کے اس کو اٹریکٹ کریں گے؟ انہوں نے ہمارے خلاف ہی بات کرنی ہے, انہیں کرنی چاہیے خلاف ہمارے بات. تو ٹھیک ہے, وہ ان کو جو بات ملتی ہے تو اس کا وہ جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں. وہ تو آنے والے دنوں میں دیکھیں نا, پیپلز پارٹی ایک یہ بات نہیں کر رہی, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو کر رہے ہیں, آپ نے اپنے لوگ لگائے ہوئے ہیں, آپ کے جو یعنی کہ منمانی کی گئی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, جو پورے اس وقت کابینہ کو دیکھیں اس میں بہت سے لوگ ہیں جو پرو پی ایم ایل این ہیں. تو اتنی بھاری تنقید ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بس ایک خط لکھا ہے لیکن اس پہ کوئی ایکشن بھی نہیں لیا گیا. یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو؟ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں ان کے متعلق زرداری صاحب جو کہتے رہے ہیں, اور وہ زرداری صاحب کے متعلق جو کہتے رہے ہیں, یا وہ ان کو کہاں پہ جو ہے وہ رسپیکٹ کے مقام پہ دیکھتے ہیں, وہ کبھی چلائیں نا ان چیزوں کو. ناظرین, آج رانا ثناء اللہ خود اس بات کو مان گئے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ترلے منتیں کرتے ہیں کہ انہیں اقتدار پر بٹھا دیا جائے, ان کی کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ کی جائے, اور اس طرح سے یہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے ذمہ دار نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں. ناظرین, اب تو یہ خود اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کرنے لگ گئے ہیں. ان کی پچھلی 16 ماہ کی حکومت بھی سہولت کاروں کی سہولت کاری کر کے اس ملک پر مسلط ہوئی, اور آج بھی نون لیگ چاہتی ہے کہ یہ سہولت کاروں کے بوٹ پالش کریں اور کسی نہ کسی طرح سے اس ملک پر دوبارہ سے مسلط ہو جائیں. ناظرین, خود بوٹ پالش کرنے والے آج کس منہ سے عمران خان پر بوٹ پالش کرنے کے الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہے اور عمران خان کو اقتدار بھی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے ہی ملا. حالانکہ ناظرین, ہم سب جانتے ہیں کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. یہ جنرل ضیاء الحق کی گود سے پیدا ہونے والے نواز شریف بگھوڑے آج لندن میں بیٹھے ہیں. نون لیگ نے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر حکومت کی ہے اور آج یہ اس ملک کو لوٹنے کے بعد لندن میں عیاشیاں کر رہے ہیں. دوسری طرف زرداری جو خود کو سیاست کا بادشاہ کہتے ہیں, ان کی بھی سیاست اتنی ہی گھٹیا ہے جتنی نون لیگ کی ہے. وہ بھی ضرورت پڑنے پر اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کرنے لگتے ہیں. ناظرین, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.